بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بیان کر رہے ہیں دلے دی بار کو۔ دلہ بھٹی کی داستان جاری ہے اور اس میں اب دلہ بھٹی کی داستان اور دلے کی بار کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، بات کرتے ہیں 1865 کی۔ 1865 کے بعد مقامی نظم و نسق کو چلانے کے لیے تحصیل حافظ آباد میں جو انتظامی ڈھانچہ انگریزوں نے قائم کیا تھا، اس کے مطابق تحصیل حافظ آباد کے لیے ایک تحصیلدار اور ایک نائب تحصیلدار تعینات تھا۔ 6 کانگو اور 84 پٹواری تھے۔ دیہاتی انتظام کے لیے 10 ذیلدار، 10 سفید پوش اور 1281 اعلی نمبردار، 587 نمبردار اور 306 چوکیدار متعین کیا گیا۔ سن 1901 میں تھانہ پنڈی بھٹی کی آبادی 64,478 نفوس پر مشتمل تھی اور اس کے انتظام کے لیے ایک ڈپٹی انسپکٹر، 2 سارجنٹ، 12 کانسٹیبل قصبے کے لیے، 6 دیہاتوں کے لیے اور 64 چوکیدار رکھے گئے تھے۔ سن 1882 میں ٹیکس جمع کرنے والے تمام ذیلداروں کو برطرف کر دیا گیا تھا کیونکہ کوئی خاص آمدنی پیدا نہیں کر سکتے تھے وہ۔ اس دوران افغان اینگلو جنگ کا آغاز ہوا تو انگریزوں نے ضلع گوجرانوالا سے 7,000 روپے فراہم کرنے کا حکم جاری کیا۔ یہ تمام بوجہ نمبرداروں اور ذیلداروں کے ذریعے بار کے غریب لوگوں کا بٹ ڈال دیا گیا۔ 1882 میں ذیلداروں کی برطرفی کے 1 سال بعد یعنی 1883 میں نئی ذیل بندی کی گئی۔ ہر ذیل میں ایک بااثر ذیلدار مقرر کیا گیا۔ تحصیل حافظ آباد کو کل 19 ذیلوں میں تقسیم کیا گیا تھا اس وقت۔ ان میں پنڈی بھٹیاں، جلال پور بھٹیاں، کوٹ نکا، سکھے کی، کسیسے، ساکھی اور کوٹ سرور کی ذیلیں بھی شامل تھیں۔ 1883 میں کی رپورٹ کے مطابق متذکرہ ذیلوں میں شامل دیہاتوں کی تعداد اور ارنیو کا گوشوارہ بھی انہوں نے اس وقت جاری کیا تھا۔ پنڈی بھٹیاں کے اس وقت تعداد جو تھی دیہات کی، اس میں 65 دیہات تھے۔ جلال پور بھٹیاں کے 53، کوٹ نکا 10، سکھے کی 18، کسیسے 25، ساکھی 24 اور کوٹ سرور 16۔ ذیلداروں کی تعینات کے علاوہ اس وقت تحصیل حافظ آباد میں 496 چیف ہیڈ مین اور 730 دیہا ہیڈ مین بھی مقرر کیے گئے تھے۔ اس نئے نظام کے تحت عوام سے جو ٹیکس وصول کیا جاتا تھا وہ کسی بھی طرح سے 2005% سے کم نہ ہوتا تھا، 20% سے کم نہ ہوتا تھا۔ اس میں ذیلداروں کا 1/2 سے 2%، نمبرداروں کا 6%، پٹواری کو 3 سے 9%، اسکول فنڈ، سڑک فنڈ اور پوسٹل فنڈ کا 2.5% بھی شامل ہوتا تھا۔ بار کی تعلیمی حالت کے بارے میں اگر بتائیں تو بار کے علاقے میں تعلیمی تبدیلیوں کے ضمن میں گورنمنٹ کالج لاہور کے پہلے پرنسپل مسٹر لائزز کی رپورٹ بڑی اہمیت کی حامل ہے، جو انہوں نے بڑی ارکریزی سے 1883 میں مرتب کی تھی۔ اس رپورٹ سے یہ بات واضح ہے کہ علاقوں میں انگریزوں نے اپنا نظام تعلیم نافذ کرنے کے لیے مقامی مکتبوں اور درس گاہوں کو کس طرح سختی اور بےہودگی سے ختم کیا۔ سن 1882 میں قبل پنڈی بھٹیاں، قلعہ مراد بخش اور چک بھٹی میں 3 گورمکھی سکول تھے جو یہاں کے دھرم سالوں میں قائم تھے اور ان میں گنگا داس، گنیشیا سنگھ، ایشور داس اور 10 میل سے علی ترتیب 20.4 اور 28 طالب علم گورمکھی اور لنڈوں کی تعلیم پاتے تھے۔ بٹیٹی آسائش میں بھی ایک گورمکھی سکول تھا۔
پنڈی بھٹیاں اور جلال پور میں 2 مہاجنی اسکول بھی تھے جہاں ترتیب وار گنیش داس اور بال مکھن شاستری اور گرمکھی پڑھاتے تھے۔ علاوہ ازیں جلال پور بھٹیاں اور بھٹی چک میں 2 مکتب تھے جہاں مولانا محمد حسین اور احمد الدین عربی اور فارسی کی تعلیم دیتے تھے۔ اس وقت علاقے میں اہم علمی شخصیات میں پنڈت نانک چند شنکر داس، پنڈت سکھ رام جلال پور میں حکیم جوالا صاحب، ساکنان جلال پور بھٹیاں حکیم غلام حسن چک بٹی میں اور مولانا محمد حسین جلال پور شامل تھے۔ ان مدرسوں کے علاوہ چک کھرل، نکی چٹھا، سوئیاں والا، کوٹ بخشا، نانو والا، مڈورا، کسیسے، کوٹ خوشحال اور میتھیکی میں مسلمانوں کے مکتب تھے جہاں قرآن مجید اور فارسی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ انگریزی مدرسوں کے اجرا کے بعد بار کے ان دیسی مدرسوں کو شدید زد پڑی اور یہ اپنی اہمیت کھونے لگے، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں کے لوگ بالخصوص مسلمانوں میں شرح خواندگی کم ہونے لگی۔ اس کا اندازہ 1901 کے اعداد و شمار میں لگایا جا سکتا ہے۔ اس وقت تحصیل حفیظ آباد کی کل آبادی وہ 21,06,666 تھی۔ ان میں سے صرف 4,571 مرد اور 155 عورتیں لکھنا پڑھنا جانتی تھیں۔ اس طرح یہاں صرف 2% لوگ خواندہ تھے۔ یہ شرح ضلع گوجرانوالے کے دیگر علاقوں کی نسبت بہت کم تھی۔ اعداد و شمار کے مطابق تحصیل گوجرانوالہ میں یہ شرح خواندگی 4.4، وزیر آباد میں 4.5 اور خانقاہ ڈوگرہ تحصیل کے علاقوں میں 2.7% تھی۔ اب آتے ہیں نہری نظام کی خوشحالی کی طرف۔ تعلیمی تبدیلیوں سے قطع نظر علاقے میں آبپاشی کا ایک اہم منصوبہ شروع کیا گیا تھا، جس کے تحت 1887 میں دریائے چناب سے نہر نکالی گئی۔ اس کے 2 سال بعد اس سے مزید شاخیں نکالی گئی۔ ایک بڑی شاخ جو جنگ برانچ کہلاتی ہے، پنڈی بھٹیاں اور سکھے کے درمیانی علاقے سے ہو کر آگے چلی جاتی۔ اس نہر کی کھدائی کے دوران اگرچہ بار کے بعض جرائم پیشہ ذمہ داروں نے ہلکی پھلکی مزاحمت کی، لیکن جب اس کارواں پانی پار کی پیاسی بنجر زمینوں کو سیراب کرنے لگا تو کاشتکاروں اور ذمہ داروں کے دن بھی پھرنے لگے اور ان کے نتیجے میں پنڈی بھٹیاں اور جنس کے کاروبار کا مرکز بھی بنتا گیا، گھی اور جنس کے کاروبار کا مرکز بھی بنتا گیا۔ اور اسی دوران مسٹر برانڈرتھ ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نے خود یہاں آ کر غلہ منڈی کی تعمیر کا افتتاح کیا۔ یہ خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز تھا، چنانچہ یہ پنجابی میں اس کا گیت گانے شروع ہوئے۔ اول سائیں سچے نو سوراں، ایک قصہ نو آج جوزاں، یہ اس وقت کے گیت گائے جاتے تھے جب یہ نہر کی کھدائی ہوئی تھی۔ تو دوستو، بہن بھائیوں اور بزرگوں، سن 1901 میں طاعون نے تباہی کی، جو بہت موذی بیماری ہے۔ غریب کسانوں کے ہونٹوں پر ابھی یہ گیت چڑھے ہی تھے کہ 20ویں صدی کے ابتدا میں ہی انہیں زبردست آفت نے آن گھیرا۔ 1901 میں بار کے علاقے میں طاعون کا مرض یوں پھیلا کہ ہزاروں لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ طاعون کے اس حملے کی ابتدا اکتوبر 1897 میں ضلع جلندھر کے گاؤں کھکھر کلاں سے ہوئی تھی۔ یہاں یہ مرض مئی 1896 میں ہردوار کے ذریعے پہنچا تھا۔ 1900 تک یہ سیالکوٹ، لاہور اور گوجرانوالے کے ضلع تک پہنچ چکا تھا۔ یہ بیماری پھیلنے کی اصل وجہ وہ چوہے تھے جن کے اندر طاعون کی جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ جب لوگوں نے اس مرض کو شدید ہوتے دیکھا تو خود ہی شہر اور گھروں کو چھوڑ کر میدانوں میں جا پناہ لینا شروع کی۔ پنڈی بھٹیاں کی نصف آبادی کھلے میدانوں میں جا کر خیمہ دان ہو گئی تھی۔ چوہوں کے علاوہ اس مرض کے اتنے وسیع پیمانے پر پھیلنے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں کے لوگ رسم و رواج پر بڑی سختی سے عمل کیا کرتے تھے۔
اور مریض کے ارد گرد ہر وقت جمع رہتے تھے۔ ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ اگر کسی گھر میں کوئی موت واقع ہو جاتی تو گاؤں محلے کی یا عزیز عورتیں اس گھر کی عورتوں کے منہ کے قریب اپنا منہ کر کے اوپر چادر اوڑھ کر بینڈ کرتی تھی۔ اس طرح ایک دوسرے کے جراثیم ان میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ جوں یہ مرض بڑھتا گیا، یہاں کی شرح اموات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ کوئی 10-15 سال بعد اس مرض پر قابو پایا جا سکا، لیکن اس دوران علاقے کے سینکڑوں لوگ موت کے منہ میں جا چکے تھے۔ طاعون کے مرض کے نقصان کے باعث دلہ دیبار کے عوام کے لیے 20ویں صدی کا سورج خوشی اور خوشحالی کو کوئی نوید لے کر نہ نکلا تھا، مگر اس دوران مواصلات اور نہری نظام کی ترقی نے پنڈی بھٹیاں اور گرد و نواح کے تجارت میں خاطر خواہ اضافہ کر دیا تھا۔ اس زمانے میں لاہور پنجاب کی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ لاہور کے بعد امرتسر ایک ایسا شہر تھا جہاں آبادی زیادہ تھی اور لوگ نسبتاً زیادہ پڑھے لکھے تھے اور باشعور تھے۔ پنجاب کے دور دراز کے لوگ جب تجارت اور خرید و فروخت کی غرض سے لاہور اور امرتسر جاتے تو اپنے ساتھ سیاسی قسم کی معلومات بھی لاتے تھے۔ پنڈی بھٹیاں اور دیگر ارد گرد کے نواح کے تجارت پیشہ لوگ بھی اپنے مال کی خرید و فروخت کی غرض سے زیادہ تر لاہور اور امرتسر کے مرکزی مقامات کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اس لیے جب یہ لوگ وہاں سے واپس لوٹتے تو اپنے ساتھ مختلف طرح کی سیاسی خیالات بھی لاتے۔ بڑے شہروں میں ان کو سیاسی خبریں سننے اور پڑھنے کو مل جاتی تھی، اس لیے جب وہ گھروں کو لوٹتے تو لوگوں کو بھی ان سیاسی باتوں سے آگاہ کرتے۔ یوں آہستہ آہستہ علاقے کے لوگ بھی ملک میں ہونے والی سیاسی تبدیلیوں سے آگاہ ہوتے ہی چلے گئے۔ اس سیاسی شعور کے تحت سن 1910 میں جلال پور بھٹیا کے مسلمانوں نے انجمن اشاعت اسلام کے نام سے ایک تنظیم اپنے سماجی اور مذہبی حقوق کے تحفظ کے لیے قائم کر دی۔ لیکن اس سے قبل پنڈی بھٹیا میں ہندوؤں کے بعض تنظیمیں قائم ہو چکی تھی۔ اسی وجہ سے وہ تجارتی میدان کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان میں بھی مسلمانوں سے بہت آگے تھے۔ جیسا کہ 1912 کی سمال ٹاؤن کمیٹی پنڈی بھٹیا کی ساخت سے ظاہر ہے، اس وقت تک یہاں کے مسلمان آبادی میں اکثریت ہونے کے باوجود بلدیہ کی قیادت کرنے سے محروم تھے۔ اس سال کے انتخاب میں ایک ہندو دیوان موتی رام بلدیہ کی پریزیڈنٹ مقرر ہوئے، جبکہ دیگر ممبران میں لالا کرپارام، لالا اشیر داس، لالا امیر چند، ڈاکٹر میاں محمد یار خان بھٹی، میاں سعد اللہ خان بھٹی شامل تھے۔ لیکن 4 سال کے بعد یہ صورتحال برقرار نہ رہ سکی، چنانچہ 1916 کے ٹاؤن کمیٹی پنڈی بھٹیا کی جدید انتخابات کے نتیجے میں ہندوؤں سے قیادت چھن کر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی اور میاں محمد یار خان ذیلدار پریزیڈنٹ مقرر ہو گئے۔ بلا شبہ انگریز حکام کی آشیرواد کے بغیر یہ عہدہ حاصل کرنا اس وقت کے حالات میں ناممکن ہوتا تھا، اور میاں محمد یار بھٹی نے انگریزوں کی یہ آشیرواد پہلی جنگ عظیم کے دوران فوجی بھرتی کروا کر حاصل کر لی تھی۔ دیگر منتخب ممبران میں لالا اشیر داس، میاں سعد اللہ، ہرداس سنگھ، ڈاکٹر کرما سنگھ بلحاظ عہدہ شامل تھے۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہو گیا تھا۔ اس میں برطانیہ اور اس کے اتحادی قوتیں ایک طرف تھی تو دوسری طرف اٹلی، جرمنی اور مسلمان ملک ترقی تھے۔ جنگ شروع ہوتے ہی ہندوستان کے انگریز سرکار نے مقامی لوگوں کو جنگ میں ہانکنے کے لیے جبری فوجی بھرتی شروع کر دی تھی۔ بے روزگاری عام تھی اور انگریز سرکار کو پنجاب کے جگیرداروں اور بڑے ذمہ داروں کی خدمات بھی حاصل تھی۔ اسی وجہ سے یہ مشکل کام نہ تھا، چنانچہ 1915 میں اس مقصد کے لیے دلے کی بار کے ضلعی صدر مقام گوجرانوالا میں گورنر پنجاب ایڈوائر کا دربار منعقد ہوا۔ اس دربار میں تارڑوں، چٹھوں اور بھٹیوں کے سرکردہ افراد نے بھی شرکت کی۔ بھٹیوں میں جلال پور سے شیر عالم بھٹی، پنڈی بھٹیا سے سعد اللہ خان، خان دوراں خان اور محمد یار خان بھٹی اس دربار میں شریک ہوئے۔ ان تمام نے امرناتھ ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر گوجرانوالا کی زیر نگرانی علاقے سے فوجی بھرتی کے کام کو سر انجام دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ میاں شیر عالم بھٹی خود فوج میں بھرتی ہو کر
مردان کے علاقے میں تعینات رہے۔ جبری بھرتی کے خوف سے علاقے کے کئی نوجوان چھپ جاتے تھے، مگر یہ بااثر افراد ان کو ڈھونڈ نکال کر زبردستی فوجی ٹرکوں میں بٹھا دیا کرتے تھے۔ جنگ کے دوران انگریزی حکومت نے سرمایہ کی فراہمی کے لیے کئی اقدامات کیے، چنانچہ اسی غرض سے جلال پور بھٹیاں کی پختہ فصیل کو سرکاری طور پر فروخت کر کے رقم حاصل کی گئی۔ یہی وجہ کہ آج جلال پور کے تقریباً نصف مکان اسی فصیل کی چھوٹی نانک شاہی اینٹوں کی تعمیر کرتا ہے۔ دیگر فنڈز میں جلال پور بھٹیاں کے کھتریوں اور پنڈی بھٹیاں کے اروڑوں اور کالڑوں نے بھی وافر رقوم جمع کرائیں۔ انگریزی حکومت کی 1922 کی تباہ کردہ رپورٹ بعنوان پنجاب اور جنگ کے مطابق جنگ عظیم اور اول کے دوران خدمات کے عوض محمد یار بھٹی کو پنڈی بھٹیاں میں 5 مربع، جلال بھٹیاں کے مراد بخش بھٹی کو 5 مربع، خان دوران خان بھٹی کو سانگلہ میں 7 مربع، حافظ آباد کے محمد وزیر خان کو 5 مربع، ونیکے میں چودھری فضل اللہ تارڑ کو 5 مربع زمین الاٹ کی گئی تھی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم آپ کو سے اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگلی قسط تک انشاءاللہ تعالی آپ کو دوبارہ ہم ملیں گے۔ اللہ حافظ۔